بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں، یعنی روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے۔ پیارے دوستو، تو بنے رہے اس ویڈیو میں آخر تک، بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر دے، ہم آپ کو اسی ویڈیو میں سب کچھ بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنا تو ایک بڑی بات ہے ہی، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے، یعنی کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا روزہ قبول کر لے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ناک کا، کان کا، منہ کا، زبان کا ہے۔ جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیزوں کو نہ سنا جائے، اور اگر پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہے، یعنی روزہ رکھ کر بھی وہ غلط کام کرتا ہی رہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ تو ایسا روزہ تو اللہ تبارک و تعالی قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ چلیے پیارے دوستو، جس ٹاپک پر ہم نے ویڈیو بنایا ہے اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جائے گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ بھی ہو جائے۔ روزہ مکروہ ہونے سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ پان گٹکا کھانے والے نے وہ کھانا چھوڑ دیا، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے، جو قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہے، کوئی روزہ لے کر آ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے، کوئی حج لے کر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر و انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو اس کا انعام مل جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر اب باری آئے گی روزے دار کی، تو فرشتے کہیں گے، مولا یہ روزے دار ہے جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جان پائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ جو پورا دن چونکہ بھوکا پیاسا ہے اور یہ کرتے ہوئے بھی اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اسے ہی پتا ہے کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، پھر بھی وہ اس میں راضی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اجر عطا کرے گا۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کہی کہ جب بھی ہماری عبادت یعنی ہماری نماز قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کون سی نشانی نظر آتی ہے، یعنی کیسے پتا چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی؟ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے خاص ہے، ان کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا، پھر آپ اسے پھر سے انوائٹ کرو گے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے، تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہو، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے
تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اسی لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کرے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھ رہے ہو تو پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے۔ اے فرشتوں، اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا، اس کو تیری محبت نے روکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا، اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ایسے روزے دار کو دیکھ کر جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور ہے، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اسی لیے روزے کو ہرگز مس نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی پورے روزے رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہو سکے روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔